کہ عجب فیشن کی دنیا ہے، ارے نہ آنچل ہے نہ برقع ہے، عجب فیشن کی دنیا ہے، نہ آنچل ہے نہ برقع ہے، یہاں عورت کو ہوا کیا ہے، یہاں عورت کو ہوا کیا ہے، نکلتی ہے کر کے سنگھار، نکلتی ہے کر کے سنگھار، رہی ہے گھوم کھلے بازار، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے، خدا ان سے خفا ہے۔ جناب حضرت مفتی سعد العزیز صاحب آپ کے سامنے تقریر ہوئی اس طرح سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شق ہوا جاتا تھا اسے خون بہتا تھا حضور زخموں سے جب جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے، جلسہ ایک حصہ نکل چکا ہے، صرف 2 حصے جلسے کے باقی رہ گئے ہیں، آپ کے حوصلے پر زندہ ہے جلسہ ہے، آپ جتنا سکون کے ساتھ جلسہ سنیں گے یہ جلسہ پوری دنیا کے لیے اتنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ جلسے کو کامیاب بنانا ہے، تھوڑا بچوں کو خاموش کیجئے، یہ بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بولتے ہیں، شور کرتے ہیں، ان کو خاموش کر لیجئے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ دھیان دیجئے گا، جو جس حال میں سننے اسی حال میں سنیے۔ جلسہ آپ کا جتنا سکون کے ساتھ سنا جائے گا اتنا کامیاب ہوگا۔ اصل کامیاب جلسے کو بنانا، جلسے سے ہم کامیاب ہوں گے، جلسہ کامیاب ہوگا، ہم کامیاب ہوں گے۔
3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا پیغام ہے، پہلا سوال ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہے نبی کون ہوتا ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے، فرشتہ نبی سے افضل نہیں ہوتا، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ یہاں بچے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا خاموش کیجیے اس کو۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے ہے، کسی نبی نے اپنی قوم کو بد دعا کر دیا اور کسی نبی نے اپنی قوم کو دعا دیا، نبیوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ کوئی نبی اپنی قوم کو دعا دیتا ہے، کوئی نبی اپنی قوم کو بد دعا کرتا ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ تینوں سوال کو سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرا پہلا سوال تھا نبی کون ہوتا ہے، پہلا سوال تھا نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اللہ کا منتخب کیا ہوا آدمی ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کا علم اٹکل نہیں ہوتا، یقینی ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ عام انسان نہیں ہوتا، کامل اور مکمل انسان ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، گناہ پہلے بھی نہیں کرتا، بعد میں بھی نہیں کرتا۔ نبی سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ نبی جنت کی مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے گناہ نہیں ہوتا۔ جمال اور کمال اللہ کا اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی حفاظت میں رہا کرتا ہے، اس لیے اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان میرا دوسرا سوال آپ سے تھا کہ نبی فرشتہ سے افضل کیوں ہوتا ہے؟ 4 وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے اوپر فضل فرمایا، تمام عالم پر نبی کو فضیلت دیا، اس لیے فرشتہ سے نبی افضل ہے۔ دوسری وجہ، نبی کے پاس فرشتے سے زیادہ علم ہوتا ہے، اس لیے نبی فرشتے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے والا فرشتہ تھا اور جس کو سجدہ کیا گیا وہ نبی تھا، تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ کرنے والے سے افضل ہوتا ہے، اس لیے نبی فرشتے سے افضل تھا۔ چوتھی وجہ کہ نبی کی عبادت میں محنت ہے، فرشتے کی عبادت میں محنت نہیں ہے۔ جس کی عبادت میں محنت زیادہ ہو وہ افضل ہوتا ہے، اس کو فضیلت ہوتی ہے۔ اور فرشتے کے پاس عقل ہے، خواہش نہیں ہے، نبی کے پاس عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے، تو خواہش اور عقل والے کا امتحان ہوتا ہے، نبی کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے نبی فرشتے سے افضل ہے۔ تیسرا اور آخری سوال تھا آپ سے کہ کسی نبی نے دعا دیا، کسی نبی نے بد دعا دیا، نبیوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ نے کسی کو طبیعت کا نرم بنایا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کسی نبی کو طبیعت کا نرم بنایا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے کسی نبی کو طبیعت کا سخت بنایا ہے، جیسے نوح علیہ السلام، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی کو اللہ نے دودھ کی طرح نرم بنایا، اس لیے دعا دیا، بد دعا نہیں دیا۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم میں ہدایت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے۔ مائک والے آپ کا مائک بہت اچھا ہے، آواز بڑھائیے، آواز بڑھائیے، آواز اب بڑھا دیجئے، تھوڑا مائک کو اور زیادہ بولڈ کیجئے۔ ایک لمبا فاصلہ ہے ان سے بیان کرنے کے لیے، اور مجھے 2 کام کرنا پڑتا ہے، 2 کام کرنے پڑتے ہیں، شعر بھی پڑھنا پڑتا ہے اور پیغام بھی دینا پڑتا ہے۔ تھوڑا آواز کو بڑھائیے، آواز کو بڑھائیے، ارے آواز بڑھائیے نا بھائی، دھیان دیجئے گا۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ نبی کے عاشق کون ہوتے ہیں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ سچا اور جھوٹا کہاں اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کم وقت میں سنا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کمال کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کے پاس جو کمال تھا وہ کسی کے پاس نہیں۔ آدم کا اخلاق ہمارے نبی میں، شیش کی معرفت ہمارے نبی میں، جوش تبلیغ حضرت نوح کا ہمارے نبی میں،
ولولِ توحید حضرت ابراہیم کا ہمارے نبی میں، ایثار حضرت اسماعیل کا ہمارے نبی میں، اسحاق کی رضا ہمارے نبی میں، موسیٰ کا جلال ہمارے نبی میں، ہارون کا جمال ہمارے نبی میں، داؤد کی آواز ہمارے نبی میں، دانیال علیہ السلام کی محبت ہمارے نبی میں، اور یوشع کا جہاد ہمارے نبی میں، یونس کی اطاعت ہمارے نبی میں، ہمارے نبی میں، ایوب کا صبر ہمارے نبی میں، ہمارے نبی میں، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی ہمارے نبی میں، عیسیٰ علیہ السلام کا تصوف ہمارے نبی میں۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی۔ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے جو جمال دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ نمونہ لا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔